الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے جس کی آج ابتدا ہے۔ دنیا کے اندر کیلنڈر کے اعتبار سے دو قسموں کے نظامات چل رہے ہیں، دو نظام ہیں مختلف جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شمسی، سورج کے اعتبار سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں قمری یعنی چاند کے اعتبار سے۔ تو دنیا میں دو طرح کی تاریخوں کا حساب رکھنے کا طریقہ ہے، ایک سورج کے اعتبار سے ہے اور ایک چاند کے اعتبار سے ہے۔ جس کو ہم عیسوی سال کہتے ہیں یہ اصل میں سورج کے اعتبار سے ہے، اور جس کو ہم قمری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں یہ اصل میں چاند کے اعتبار سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سورج کے اعتبار سے مہینوں کی ترتیب ہے یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہے، اور جو چاند کے اعتبار سے ترتیب ہے یہ بھی مسلمانوں ہی کو اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ مزیدار بات کہ ہم جو ہند سے لکھتے ہیں 1 2 3 کچھ اردو میں لکھتے ہیں، اور بعض کو ہم کہتے ہیں یہ انگریزی ہیں۔ یہ جو انگریزی میں لکھتے ہیں یہ بھی در حقیقت انگریز کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ ہندسوں کی ایجاد بھی مسلمانوں ہی کی ہے، اور انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا شمسی سالوں کے اعتبار سے سال کو تقسیم کرنے کے لیے۔ تو بہرحال سورج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سال کے 365 دن بنتے ہیں، اور چاند کے اعتبار سے اگر تاریخوں کا حساب لگایا جائے تو اس اعتبار سے سال کے اندر 360 دن بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض عبادات کا تعلق سورج کی سالوں کے اعتبار سے کر دیا اور بعض عبادات کا تعلق چاند کے اعتبار سے کیا۔ سورج کے اعتبار سے نمازوں کے حساب کو مقرر فرما دیا کہ سورج جب طلوع ہوگا اس کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے، سورج غروب ہوگا اس کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے، سورج کی روشنی اتنی ہو جائے گی تو اس کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ سورج کے اعتبار سے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی عبادت کو مقرر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض عبادتیں وہ ہیں جو سیزن کے اعتبار سے ہیں، پورا سال فرض نہیں ہے، سال کے مخصوص ایام کے اندر فرض ہیں۔ ان عبادات کو اللہ تعالیٰ نے چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ان کو مقرر فرمایا۔ جیسے رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ چاند کے اعتبار سے ہیں، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو یہ جو پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے یہ چاند کے اعتبار سے ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند کے اعتبار سے یوں مقرر فرمایا کہ بے تحاشا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر ایک حکمت ان میں سے یہ ہے کہ اس کی برکت سے اس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے مختلف موسموں کے اندر آتا ہے، کبھی گرمیوں کے اندر آتا ہے، کبھی سردیوں کے اندر آتا ہے، کبھی خزاں کے موسم میں آئے گا، کبھی بہار کے موسم میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو چاند کے اعتبار سے مقرر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے معاملے کو بھی چاند کے اعتبار سے مقرر فرمایا کہ جب چاند کے اعتبار سے سال تمہاری مال کے اوپر مکمل ہو جائے تو اس وقت پر اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیں، ہم عام طور پہ غلطی دو کرتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں زکوٰۃ کے اعتبار سے کہ زکوٰۃ کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ کی تاریخ اگر اپنی معلوم نہ ہو تو ایک تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو معلوم نہیں تو آج وہ مقرر کر لے کہ جی میں ہر سال 1 رمضان المبارک کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کرتا ہوں، اور ہر سال 1 رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا۔ تو یہ مقرر کرنا شریعت نے اس کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کئی مرتبہ افراد مقرر کرتے ہیں مگر وہ اپنے شمسی سال کے اعتبار سے، جنوری فروری کے اعتبار سے، سورج کے کیلنڈر کے اعتبار سے کر لیتے ہیں، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے مقرر کر لیتے ہیں کہ جی میں 1 جنوری کو اپنی ساری زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کے اندر غلطی یہ ہے
کہ سورج کے اعتبار سے جو سال ہے اس میں 365 دن بنتے ہیں، گویا 5 دن کی آپ کی زکوٰۃ ہر سال رہ جائے گی، اور 36 سال کی اگر عرصہ گزر جائے گا تو اس کے بعد پورا 1 سال ایسا گزرے گا کہ جس سال آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی۔ لہٰذا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی زکوٰۃ کے سال کو بھی شریعت نے جیسے مقرر کیا اسلامی مہینے کے اعتبار سے اسی اعتبار سے مقرر کیا جائے۔ تو بہرحال دنیا میں 2 قسم کے نظام اللہ رب العزت نے چلائے، ایک کو سورج کے اعتبار سے فرمایا اور دوسرے کو غروب کے اعتبار سے فرمایا، چاند کے اعتبار سے فرمایا۔ اب یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کبھی بالکل باریک ہوتا ہے جس کو ہم یکم کا چاند کہتے ہیں، تو یکم کا جو چاند ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ باریک ہوا کرتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کرتا ہے، 14ویں کا جس کو ہم چاند کہتے ہیں وہ پورا چاند بالکل مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ گھٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کے ذریعے سے اس بات کا جواب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کی تاریخوں کے بارے میں، چاند کی منزلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو 14 منزلیں مقرر فرمائی ہیں کہ چاند 14 حصوں کے اندر بڑھتا ہے پھر 14 حصوں کے اندر گھٹتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، مواقیت کہتے ہیں میقات کی جمع ہے، وقت کی شناخت کرنے کا، وقت کو پہچاننے کا ذریعہ، وقت کو پہچاننے کا آلہ۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند کا بڑھنا اور چاند کا گھٹنا یہ اصل میں لوگوں کے لیے وقت کے مقرر کرنے کی چیز ہے، لوگوں کے لیے وقت کو پہچاننے کی چیز ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ عمل ہے۔ تو لوگوں کو کے لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو مقرر فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ وقت کی شناخت کر سکیں، وقت کو پہچان سکیں۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت کو پہچاننے کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے وقت پہچانتے ہیں، اور جب وقت پہچانتے ہیں تو اس کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، یہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے اور چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا بند کیا جاتا ہے۔ والحج، اور اسی طریقے سے حج کو پہچاننے کا طریقہ ہے، اس چاند کے ذریعے سے لوگ پہچانتے ہیں کہ اچھا آج یکم ذی الحجہ ہو گئی، اب ٹھیک 10 دن کے بعد ہمارا ایام حج شروع ہو جائیں گے۔ تو حج کو پہچاننے کے لیے یہ چاند کا نظام ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس چاند کے نظام کو مقرر فرمایا دنیا کی دیگر اور عباداتوں کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے۔ آج کے سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چاند زمین کے گرد جو اپنا 360 ڈگری کا، 360 زاویوں کا اپنا مدار پورا کرتا ہے، یہ 360 درجے کا جو ایک چکر لگاتا ہے، یہ 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 11 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے۔ 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 11 سیکنڈ کے اندر چاند ایک اپنا مدار، ایک اپنا چکر پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے دوبارہ دنیا کے سامنے آتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ چاند خود نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بلکہ چاند جیسا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی اس کے اندر آتی ہے، سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور اس روشنی کے ساتھ یہ زمین کے سامنے آتا ہے۔ جتنا حصہ زمین کے سامنے آئے گا اتنا حصہ در حقیقت انسانوں کو چاند نظر آتا ہے۔ جب بالکل باریک سا حصہ سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس وقت پہ چاند کا اتنا حصہ اس وقت پر نظر آ رہا ہے، چاند چھوٹا ہو گیا۔ چاند نہ گھٹا ہے نہ بڑا ہے، بلکہ چاند اپنے اسی سائز کے اندر ہے جس سائز کے اندر پہلے موجود تھا۔ اور یہ چاند جو ہے اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ روشنی سورج سے لیتا ہے۔
پچھلے زمانے کے جو سائنسدان تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی اپنی روشنی ہے، مگر جب سائنس نے ترقی کی اور اس تحقیق کے بعد وہ اس بات پر پہنچے کہ نہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے زمین کے اوپر سورج کی روشنی آتی ہے، چاند کے اوپر بھی سورج کی روشنی آتی ہے، تو وہ روشنی ہوتی ہے جو روشنی پڑ رہی ہوتی ہے سورج کی چاند کے اوپر، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ رہا ہے، وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ آج سائنسدان 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے اس بات پہ پہنچے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں 1400 سال پہلے اس بات کو ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی دینے کا ذریعہ بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو روشنی لینے والا بنایا۔ تو جو بات آج سائنسدان کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد، اللہ رب العزت کا کلام 1400 سال پہلے وہی بات کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اعجاز میں سے ایک خاص اعجاز ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چاند کو در حقیقت بنایا ہے تمہارے لیے وقت کو مقرر کرنے کا آلہ، اس کے ذریعے سے تم اوقات کو پہچان سکو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ۔ واقع دراصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے درمیان ایک عادت مقرر تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص نے احرام باندھ لیا حج کے لیے اور اپنے گھر سے نکل پڑا، اب گھر سے نکلنے کے بعد اگر اس کو یاد آئے کہ میں فلاں چیز گھر کے اندر بھول گیا ہوں، تو وہ اب گھر کے اندر گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہو سکتا، اگر داخل ہوگا تو یہ حرام ہے۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اب اگر گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے پچھلے حصے سے دیوار کو پھلانگو اور پھلانگ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ عجیب منطق تھی، تو یہی ان کا معاملہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ نیکی اسی چیز کا نام ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں اسی طریقے سے احرام باندھ کے کچھ چیز بھول گئے، اب گھر کے اندر وہ اپنے دروازے سے داخل ہوئے تو قافلے والوں نے بھی اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے بھی خوب واویلا مچایا، شور مچایا کہ اس بندے نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ اپنے گھر میں احرام کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم کے اندر دیا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں پچھلے حصے سے داخل ہو رہے ہو کہ اگلے حصے سے داخل ہو رہے ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی یہ ہے کہ تم نے کتنا تقوی اختیار کیا ہوا ہے، تم نے کتنا اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ سمجھا ہے اور ان احکامات کے مطابق عمل کر رہے ہو، اصل نیکی یہ ہے۔ نیکی کا مدار اللہ رب العزت ہی کے حکم پہ ہے، جب تک اللہ کا حکم کسی معاملے میں نہ آئے تم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اصل چیز یہ ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو سکو۔ اب آگے ایک اور آیت نازل فرمائی، اس آیت کا تعلق بھی ایک واقعے کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس کا تفصیلی واقعہ تو آگے آئے گا۔ صلح حدیبیہ کی تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ فرمایا کہ اب آج کے بعد مسلمان کافروں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کریں گے، نہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی کریں گے، اور اگلے سال ہم آئیں گے اور آ کر بیت اللہ کا حج کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو اس بات کا اشکال ہوا، ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہم اگر اس طریقے سے احرام باندھ کے جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچیں گے اور حالت احرام کے اندر ہو تو حالت احرام میں کسی کے ساتھ لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور پھر اشہر حرم ہے، اشہر حرم کہتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کو، ان کے اندر لڑائی کا کرنا ویسے ہی حرام تھا۔ تو یہ اشہر حرم ہے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، ہم اس مہینے میں جا رہے ہیں جن میں لڑائی کرنا منع ہے، پھر ہم نے احرام بھی پہنا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، اور ہم ایسی جگہ پہ چاہ رہے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے حرم مقرر فرمایا، جہاں پر کسی جانور کو مارنا منع ہے، یہ تو انسان ہے جن کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے۔ تو اگر انہوں نے ہمیں احرام باندھنے کے باوجود عمرہ کرنے سے روک دیا یا ہم سے لڑائی کرنا شروع کر دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي
سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں۔ اگر مشرکین مکہ تم سے لڑائی کرنے میں ابتدا کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو۔ ولا تعتدوا، اس لڑائی کرنے کے اندر حد سے تجاوز نہ کر جانا، یعنی خود سے ابتدا نہ کرنا، بلکہ تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرنا۔ ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ معاہدہ توڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں تمہارے اوپر بھی یہ جائز ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اب تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العزت حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جب تمہاری ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے تو اب ان کے ساتھ لڑائی کرو، قتال کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑائی کر رہے ہوں تو ان کو ان کے شہر سے نکال دو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جیسے انہوں نے تمہیں پہلے اپنے شہر سے نکالا تھا۔ مسلمان پہلے مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے اتنے ظلم کیے تھے کہ مسلمان وہاں سے مجبور کر کے ہجرت کر گئے تھے مدینہ منورہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تم ان کو اسی طریقے سے ان کے شہر سے نکال دینا جیسے یہ تمہیں انہوں نے نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو فتنہ برپا کرنا، فساد پیدا کرنا، فساد برپا کرنا یہ تو قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی انہوں نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں یہاں پہ لکھا کہ فتنے سے مراد کفر کا اختیار کرنا ہے، یعنی انہوں نے جو یہ کفر اختیار کیا ہوا ہے، یہ کفر کا اختیار کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ کے مقابلے میں کہ ان اشہر حرم کے اندر، حدود مکہ کے اندر، حدود حرم کے اندر کسی شخص کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ لڑائی کرنا تمہارے لیے جائز ہے اس وقت پہ جب یہ لڑائی کرنے کے اندر ابتدا کریں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے اندر قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ یہ تم سے لڑائی کرنے کے اندر ابتدا کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ لڑائی کرنے میں ابتدا کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی جزا ہے، یہی کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے جزا کو مقرر کیا ہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر یہ اس بات سے باز آ جائیں، اسلام لے آئیں، تمہارے ساتھ کلمہ پڑھ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور یاد رکھو کہ یہ جنگ کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ کب تک تمہارے اوپر مقرر ہے؟ وقاتلوہم، تم اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ دنیا میں کہیں فتنہ فساد نہ رہے۔ پوری کی پورا دنیا جو ہے وہ اگر اسلام پر آ جائے گی تو پھر اس صورت میں تمہارے لیے قتال کا کرنا، جہاد کا کرنا بند ہو جائے گا۔ جب تک کہ پوری دنیا اسلام پر نہیں آئے گی اس وقت تک جہاد کا کرنا جاری رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک اللہ رب العزت اپنے چند بندوں کو کھڑا فرمائیں گے جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کرتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے کھڑے رہیں گے۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، پس اگر یہ لوگ بچتے ہیں، یہ لوگ اس بات سے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے بلکہ اس لڑائی سے بچتے ہیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس اگر یہ باز آ جائیں تو ظالموں پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ عدوان کا معنی کیا ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں روح المعانی میں کہ فإن انتہوا، پس اگر یہ اسلام لے آتے ہیں، فلا عدوان، اب تمہارے لیے ان کو قتل کرنے کی سزا کو مقرر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اب تم ان کے ساتھ قتل نہیں کر سکتے۔ فلا عدوان، تم ان کے ساتھ کسی قسم کا قتال، جنگ، جہاد نہیں کر سکتے، الا علی الظالمین، ہاں مگر اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، کسی دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے، ایک آدمی نے اسلام لانے کے بعد کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے، اب اس کو بدلے کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے، یہ تو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ مگر اگر کوئی شخص اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے محفوظ قرار دے دیا ہے۔
لہٰذا اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب تمہارے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اس کے ساتھ قتال کرو۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔